بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے محترم ناظرین، آج میں آپ کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت اور ان کے مبارک زندگی کی پیاری پیاری عادات اور کرامات کے بارے میں بتانے والا ہوں، جسے آپ سیرت غوث اعظم بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضور غوث پاک اللہ کی وہ ولی ہیں جن کے بارے میں بڑے بڑے اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک کی قدم مبارک میری گردن پر ہے، تو آپ غور کر سکتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم کی شان اور مرتبہ کیا ہے۔ قطب ربانی، محبوب سبحانی، سلطان العارفین، غوث العظم مولانا و سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 471 ہجری میں ایک رمضان المبارک کو رات کی وقت قصبہ جیلان میں ہوئی۔ یہ قصبہ بغداد شریف کے قریب ہے۔ ولادت کے حالات کے بارے میں حضرت ام الخیر یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ بیان کرتی ہے، آدھی رات گزر چکی تھی، میں نماز تہجد ادا کی، زمین سے آسمان تک ایک نور نظر آ رہا تھا، سارا گھر نور کا سمندر معلوم ہوتا تھا۔ کسی نے کہا، فاطمہ، یہ وقت ایک آفتاب معرفت کی ولادت کا ہے۔ کچھ دیر کے بعد مجھے درد محسوس ہوا اور حضرت عبد القادر پیدا ہوئے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بچہ نے اپنا سر زمین پر سجدہ کے لیے رکھا اور سبحان ربی الاعلیٰ کہا۔ اس وقت روحانی برکتوں کی عجیب بارش ہو رہی تھی۔ حضرت ام الخیر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مقدس بچپن کے بارے میں بیان فرماتی ہے کہ بچپن بڑے معصومانہ انداز میں گزرا۔ دودھ پینے کی زمانے میں یہ حال رہا کہ سال بھر کے تمام مہینوں میں آپ اچھی طرح دودھ پیتے، لیکن جوں ہی رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا تو دن میں آپ بالکل دودھ کی طرف توجہ نہ کرتے۔ رمضان کے پورے مہینہ میں یہی معمول رہتا کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک قطعاً دودھ نہیں پیتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت ہے۔ اپنے بچپن کے حالات بیان کرتے ہوئے ایک روز حضرت غوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں اوائل عمر میں بچپن میں جب بھی لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تو غیب سے ایک آواز آتی کہ لہو لعب سے باز رہو، یعنی کھیل کود سے باز رہو۔ یہ سن کر میں رک جاتا، پھر میں چاروں طرف نگاہ دوڑاتا اور جب کوئی بولنے والا نظر نہیں آتا تو مجھے خوف معلوم ہوتا اور میں بھاگتا ہوا گھر آتا اور والدہ کی آغوش میں چھپ جاتا۔ اب وہی آواز میں ہمیشہ اپنی تنہائیوں میں سنتا ہوں۔ جب کبھی مجھے نیند آتی ہے تو وہی آواز میرے کانوں میں آ کر مجھے پریشان کرتی ہے اور کہتی ہے، تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم سویا کرو۔ اگر کبھی نیند کا زیادہ غلبہ ہوتا ہے تو یہ ہدایت ملتی ہے، تن آسانی تیرے لیے نہیں، ذوق اطاعت تیرا حصہ ہے۔ جو عبودیت کے فرائض سے بیگانہ ہے ان کو آشنا کر، روحانی ترانہ اور سرمدی نغمہ سنا، تیری جبین سجدہ آشنا نرم بستر کے لیے نہیں، اٹھ اور ناموس دین کی حفاظت کر۔ جو اب تک غفلت میں مدہوش ہے ان کو جامع معرفت سے سرشار کر۔ اگر ہم سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام و نسب کے بارے میں بات کریں تو آپ کا نام گرامی عبد القادر اور ابو محمد کنیت اور لقب محی الدین ہے، اور حضور غوث پاک کے والد محترم کا نام موسیٰ اور کنیت ابو صالح۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم کا نام موسیٰ اور کنیت ابو صالح، ان کے والد کا نام عبداللہ جیلی اور ان کے والد کا نام یحییٰ زاہد اور ان کے والد کا نام محمد اور ان کے والد کا نام داؤد اور ان کے والد کا نام موسیٰ اور ان کے والد کا نام عبداللہ اور ان کے والد کا نام موسیٰ اور ان کے والد کا نام عبداللہ المحض اور ان کے والد کا نام حسن مثنی اور ان کے والد کا نام امیر المؤمنین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد کا نام سید المؤمنین حضرت مشکل کشا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم ہے۔ اسی طرح سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نسب حضرت علی ابن ابی طالب
رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے ملتا ہے۔ حضور غوث پاک کے جمال اقدس کے بارے میں حضرت شیخ عفیف الدین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت غوث الثقلین کو معرفت کے تمام کمالات سے آراستہ کیا، روحانیت کے تمام محاسن عطا فرمائے، اسی طرح جمال صورت کی نعمت بھی فیاضی سے عطا فرمائی۔ قد مبارک میانہ تھا، سر اقدس بڑا تھا، سر کے بال نہایت خوشنما تھے، اکثر کان کی لو تک رہتے تھے، مقدس پیشانی کشادہ اور نورانی تھی، بھویں نہایت خوبصورت تھی، آنکھیں پرکیف تھی، ناک پتلی اور خوشنما تھی، لب مبارک خوبصورت تھے اور گلاب کی پتی کی طرح نرم و نازک تھے۔ جب آپ کلام فرماتے تو معلوم ہوتا نور برس رہا ہے۔ آواز نہایت دلکش تھی اور اس میں ایک دل آویز بلندی تھی، اور یہ خوبی بھی تھی کہ ہر بڑے مجمع میں یکساں طور پر سب کو آواز پہنچتی تھی۔ دانت نہایت چمکدار اور سفید تھے، رخسار نہایت سرخ اور پر انوار تھے، گردن سراحی دار تھی، سینہ کشادہ اور فراخ تھا، ہتھیلیاں فراخ اور ملائم تھی، اور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس شخص سے مصافحہ کرتے اس کے ہاتھ خوشبو سے مہک جاتے، انگلیاں سیدھی اور خوشنما تھی، جسم مبارک نازک تھا، داڑھی مبارک نہایت ہی گنجان تھی، چہرہ اقدس پر معرفت کی نوری شعاعین دمکتی تھی۔ جب سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زندگی کے 18 سال جیلان میں بسر کیے، جب 19واں سال شروع ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ محترمہ ام الخیر امت الجبار سیدہ فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اب تک میں آپ کے پاس رہا ہوں، لیکن اب اللہ کے دین کی خدمت کرنی چاہتا ہوں، اس لیے مجھے بخوشی اجازت دیجیے کہ بغداد جا کر علم دین حاصل کروں۔ سیدہ فاطمہ آپ کو اپنی نگاہوں سے ایک لمحہ کے لیے بھی اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، لیکن وہ صاحب حال تھی، اس لیے درخواست منظور کر لی اور آپ کو بغداد جانے کی اجازت دے دی۔ والد محترمہ نے آپ کو 40 دینار دیے اور حفاظت کی خاطر بغل کے نیچے ایک کپڑے میں سی دیے۔ پھر آپ کو پیار کیا اور کچھ باتوں کی نصیحت کی اور کہا بیٹا کسی بھی حال میں جھوٹ مت بولنا۔ حضور غوث پاک نے وعدہ کیا کہ ہر حال میں ان نصیحتوں کو سامنے رکھوں گا جو آپ نے مجھ سے کہا ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک قافلہ کے ساتھ بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے کے بیچ میں ہمدان سے گزرنے کے بعد اس قافلہ کو 60 ڈاکوؤں کے لیڈروں نے گھیر لیا، جنہوں نے قافلہ والوں کے تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ لوٹ مار کے دوران میں ایک ڈاکو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بھی آیا اور آپ سے پوچھا بیٹا تمہارے پاس کیا ہے؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتلایا کہ 40 دینار۔ وہ ڈاکو سن کر بھاگ گئے، اس کو لگا کہ یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کے بعد لیڈروں کا سردار حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف متوجہ ہوا، اس سے بھی یہی گفتگو ہوئی۔ اس نے پوچھا تمہارے پاس کوئی سامان ہے؟ حضور غوث پاک نے کہا ہاں 40 دینار ہے۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے جب بغل کے کپڑے کو پھاڑا تو 40 دینار مل گئے۔ سردار نے حیرت کے ساتھ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دریافت کیا تمہیں کس چیز نے اس سچائی کی جرت دلائی ہے؟ ہر کوئی اپنا مال و اسباب بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، تم نے ہمیں کیوں بتائی؟ حضور غوث پاک نے فرمایا میں نے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اپنی والدہ سے سچ بولنے کا وعدہ کیا تھا اور اسی وعدے نے مجھے اس سچائی پر آمادہ کیا ہے۔ حضور غوث پاک کی یہ بات سن کر ڈاکوؤں کے سردار کے دل نرم پڑ گیا۔ ڈاکوؤں کے سردار رونے لگا اور اس نے شیخ عبد القادر جیلانی کا ہاتھ تھام کر کہا تم اپنی والدہ سے وعدہ کی اس قدر پاسداری کرتے ہو، مگر میرا حال کیا ہوگا؟ میں تو مدتوں سے حق تعالی کے عہد سے بے پرواہ ہوں اور اس سے بغاوت کر رہا ہوں، اے میرے اللہ میرا حال کیا ہوگا؟ میری غفلت شعاری حد سے آگے بڑھی ہوئی ہے، دنیا اور اس کے لہو لعب میں ڈوبا ہوا ہوں، زندگی اچھے کاموں سے محروم ہے، حق پرستی کا میرے پاس نام و نشان تک نہیں ہے، سخت نافرمان ہوں، خطا کار ہوں،
عصیہ شعار ہوں، یہ الفاظ کہتے ہوئے اس نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھاما اور توبہ کی، اور پھر اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگے، آج ایک برسوں کا بھاگا ہوا نافرمان و مجرم غلام اپنے آقا و معبود کی چوکھٹ کی طرف پہنچ گیا ہے۔ آج سے بصدق دل میں اپنے گناہوں اور ظلم کاریوں سے تائب ہوتا ہوں، اس لیے اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تم جو چاہو کرو۔ لٹیرے ساتھیوں نے جواب دیا، آپ رہزنی میں ہمارے سردار تھے، جب گناہ کی زندگی اور بغاوت میں ہم نے آپ کا ساتھ دیا تو کیا نیکی، پرہیزگاری اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے؟ یہ کہتے کہتے وہ بھی رونے لگے۔ تمام لوٹا ہوا مال قافلہ کو واپس کر دیا گیا اور پھر اس پوری جماعت نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی اور سب مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، میں نے سیرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ تک پہنچایا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی۔ اگر آپ اسی طرح کے اسلامک واقعات پر نظر ڈالنا چاہتے ہیں تو ہمارے اظہار اشرف IA یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔